الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سورۃ البقرہ آیت 255 ہم نے یہاں سے اپنی بات شروع کرنی ہے، اور یہ جو آیت ہے اس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اور جو قرآن مجید ہے نا، یہ اس کی سب سے عظیم جو آیت ہے وہ یہی ہے۔ اس کی اللہ کے نبی نے بڑی تعریف کی ہے آیت الکرسی کے حوالے سے، اور اس میں جو سبجیکٹ ہے نا آیت الکرسی کے حوالے سے، وہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا مہنگا ہے۔ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے نا تو اس کا سبجیکٹ اس سے مہنگا ہے۔ کتنی بڑی یہ آیت ہوگی جس کا سبجیکٹ اتنا مہنگا ہے۔ اور عزیز طلبہ، ہر بندے کو اچھی طرح ایک تو زبانی یاد ہونی چاہیے، دوسرا اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے بارے میں ہر چیز جو ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تاکہ اتنی مہنگی چیز جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں۔ دیکھیں نا، یہ جو گولڈ ہوتا ہے، گولڈ کو رکھنے کے لیے ایک بڑے ہی زبردست طریقے سے ڈبے بنائے جاتے ہیں۔ اب تو بہت بہت مہنگے ڈبے جو ہے نا گولڈ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو جتنی مہنگی چیز ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں رہتے ہوئے سب سے مہنگی چیز آیت الکرسی ہے، تو اس کو ہمیں اسی طرح لینا چاہیے کہ یہ مہنگی ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ ایک تو سبجیکٹ کو سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں میسج ہے، جو اس میں گائیڈنس ہے، جو اس میں ڈائریکشن ہے، جو اس میں آرڈرز ہیں، جو اس میں کنسیپٹ دیا گیا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہم نے یاد کر لی، ہمارے رٹا لگا لیا ہے، عزیز طلبہ، جب تک قرآن مجید کو سمجھا نہ گیا تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑا سا غور کر لیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کو عام فہم کیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس طرح ترتیب دیا ہے، جو بندہ صدق سے اس کو سیکھے گا نا وہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ ہم لوگ پتھر دل ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، ابھی عمر پڑی ہے، کوئی نہیں، اب وقت پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں، دیکھ لیں گے جب فوت ہوں گے۔ عزیز طلبہ، انسان کی جو ڈیتھ ہے نا، جو اس کی موت ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا چشمہ کر دی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس پہ نا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ تمہاری اتنی عمر ہے۔ تو جو چیز اس طرح آئیڈینٹیفائی کر دی جائے تو اس کے بارے میں بھی ذرا آنکھیں بند کر کے رکھنا کہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ زیادتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس آیا کے بارے میں نا ذہنی طور پر تیار ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھنی ہے، اور میں نے اس میں جو آرڈر ہے اس کو اپنے جسم پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور میں نے اپنے جسم کو تیار کرنا ہے کہ میں اکارڈنگ ٹو میسج آف اللہ اپنی زندگیوں کو ترتیب دوں۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیا کا آغاز کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ عزیز طلبہ، سب سے پیارے کلمات، ان کو اس میں اعظم کہتے ہیں ان کلمات کو، اور حدیث مبارکہ ہے جب تم اللہ سے حاجت روائی کرنے لگو، اللہ سے مانگنے کا پروگرام بناؤ،
اللہ سے گڑگڑانے کا پروگرام بناؤ، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا چاہو، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ دعا کے آداب میں شامل ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں اعظم کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی دعا کا آغاز اس میں عزم سے کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور سنیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ دعا کے بارے میں عزیز طلبہ آپ ذرا سن لیں کہ دعا جو ہوتی ہے یہ عبادت بھی ہے۔ دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتے ہیں، پہلا تو بس۔ پھر جو دعا مانگی جاتی ہے نا، جو دل سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے طور پر اس کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کب قبول کرنی ہے۔ بعض اوقات دعا جو ہے جزوی طور پہ قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات ساری ہو جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑا تھوڑا وقفے کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن عزیز طلبہ یہ جو دعا ہے نا، یہ جو ہے نا وہ صحیح ہونی ضروری ہے۔ جو حلال معاملات کے لیے دعا کی جائے وہ قبول ہونی ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہر دعا قبول ہو جائے، جو ایسی دعائیں جس کا تعلق جو ہے وہ جو ہے مکروہات سے ہے، وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سمجھتے نا آپ۔ اگلی بات یہ ہے کہ دعا جب ہم شروع کریں نا، اس میں اعظم سے شروع کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ درود شریف بھی پڑھیں۔ درود شریف جو ہے یہ دعا کا ایک حصہ ہے، پتہ۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، جو بندہ دعا کرتا ہے، اگر اس دعا میں درود شریف کو شامل نہیں کیا جاتا تو یہ معلق ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، فضا میں کھڑی ہو جاتی ہے، ہیلڈ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ اگر ہم شروع میں اور آخر میں اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو یہ دعا آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ دعا کے درمیان میں بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے، یہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ تو درود شریف بذات خود جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تم درود شریف پڑھو۔ وہ کہتا اور مجھے بتائیں، پھر آپ فرماتے تم اور درود شریف پڑھو۔ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم درود شریف پڑھتے رہو، جو تمہارے دل میں حاجات ہوں گی ہے نا، جس کے لیے تم دعا کرنا چاہتے ہو، وہ ساری قبول ہو جائیں گی۔ درود شریف اتنی عظیم چیز ہے عزیز طلبہ، تو اس کا ورد ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو دعا، یہ جو درود شریف ہے، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو عطیات میں رکھو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سارے لوگ عطیات میں یہ درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو درود ہے یہ اللہ کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے اور بہت ہی مشہور درود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیات کا آغاز جو ہے وہ ایک کلمے سے کر رہے ہیں، جو کلمہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ساری دنیا کے کلمات، کتنے کلمات ہیں، کتنی باتیں ہیں، ساری دنیا کے کلمات ایک طرف ہو جائیں، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ ایک طرف ہو جائے، یہ بھاری ہے، اتنا زبردست کلمہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کا جو ذکر ہے نا سب سے بڑا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور عزیز طلبہ ہر نبی نے اس ذکر کو بلند کیا، ہر نبی نے اس ذکر کو پھیلایا، ہر نبی جو ہے لوگوں کو یہی ذکر متعارف کرتے رہے۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیا نا، اس کو پورا اسلام سمجھ آ جانا ہے،
پوری اسلام کی تعلیمات لا الہ الا اللہ میں چھپی ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح انبیاء کرام نے بنیادی تعلیم لا الہ الا اللہ کی دی ہے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جو تبلیغ کرتے رہے نا، وہ ایک ہی ایشو پہ تھا، ایک ہی ایجنڈا تھا، یک رکنی ایجنڈا اس کو کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم یہ اقرار کر لو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ایک کلمے کی بابت کہہ دیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب پتہ کیا ہے کہ لوگ جو کافر تھے وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ پتہ آپ کو؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مکہ میں چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، یہ پتہ نا آپ کو، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ بتائیں، لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ میں پورا اسلام چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا تو سارا اسلام ہمارے ساتھ آ جانا ہے۔ پھر انسان کی جو اپنی حقیقت ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے سارے معاملات میں اللہ کی رضا کو سامنے لے آتا ہے۔ وہ صرف وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح میرے اللہ کہیں گے میں نے اس طرح کرنا۔ وہ اپنی زندگی کی جو خواہشات ہیں، ارمان ہیں، اپنی زندگی کے معاملات جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے تابع کر لیتا ہے۔ پھر اس کی اپنی ول نہیں رہتی، پھر اللہ کی ول سے وہ چلتا ہے۔ اس لیے جو مکہ والے تھے نا وہ کہتے تھے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا تو یہ جو 360 بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا، جن کے ذریعے ہم مانگتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو دعاؤں میں ان کو شریک کرتے ہیں اور ان کا اللہ کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے، اور ہمارے پیرنٹس کی، ہمارے آباء و اجداد کی بھی ان کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ لمبا چوڑا تعلق ہے، بڑا اسٹرینتھن ریلیشن شپ ہے۔ تو ہم کیسے یہ کلمہ پڑھ کے سارے معاملات، اور انہوں نے بربلا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی ہے نا، یا جن کو ہم نے جس طرح کرتے دیکھا ہے ہم تو اسی طرح کریں گے۔ یعنی کہ ان کا حوصلہ نہیں پڑا کہ وہ ایک کلمہ پڑھ لیں۔ اب عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا ارب ہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ اور ہم اس کلمے کا ورد کتنا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سارے کامیابی کے دروازے یہ کلمات ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ کا ذکر کریں۔ جو بندہ رات کو بے خوابی کا شکار ہے نا، مثلا کہتا ہے جی مجھے نیند نہیں آتی، مجھے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، عزیز طلبہ سب سے بڑی میڈیسن ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑی، جو بندہ گولی کھاتا ہے نا سونے کے لیے کہ مجھے نیند آ جائے، وہ اگر تسبیح لے کر نا، ہاتھ میں تسبیح لے کر پکڑ لے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جلدی اس کو نیند آ جائے گی۔ سب سے بڑا ڈرون اٹیک ہے یہ لا الہ الا اللہ شیطان کے خلاف، پتہ آپ کو؟ سب سے بڑی جو ہے وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ شیطان جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ پتہ آپ کو کتنی عظیم چیز ہے لا الہ الا اللہ؟ اس لیے عزیز طلبہ لا الہ الا اللہ کو کبھی اگنور نہ کریں۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ اقرار کیا کہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے اور وہ اس پہ قائم رہا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات میرے رب کے ہیں، سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کامیابیاں ہیں۔ اس لیے اس
آیا کا جو آغاز ہے وہ لا الہ الا ہوا سے ہوا ہے. تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے جو تمام جو ہے معاملات کا مالک و خالق ہے. معبود کہتے ہیں ایسی ذات کہ جس کے ہر چیز ارد گرد ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل بھی دی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ موجود ہے. پوری اس ارض کائنات کے مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں لوگ جب جاتے ہیں وہ بھی ارد گرد ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح عزیز طلبہ یہ ایک سمبل بنایا گیا ہے. تو لا الہ الا اللہ پوری تعلیمات کا محور و مرکز ہے، ساری تعلیم اسی سے نکلنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس ہستی. اب عزیز طلبہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کیا ہے؟ اس کلمے کو اتنا کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ کلمہ افضل الدعا افضل الذکر ہے؟ اس لیے عزیز طلبہ کہ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت یہ اس کی ہو سکتی ہے جس نے پیدا کیا. ایک عبادت کا خاصا مختصر بات کہ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جس نے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا ہی حق ہے عبادت. جو خود پیدا ہوا ہو، جو خود محتاج ہو، جو خود اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہو، اور جس کو خود نہ یہ اختیار تھا کہ وہ دنیا میں آئے، اور نہ یہ اختیار ہے کہ دنیا سے کب اس نے جانا ہے، جو خود اس قابل بھی نہیں ہے کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ خود قبر میں چلا جائے، تو کیسے ہم جو ہے نا اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اس کو منطبق کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے عزیز طلبہ کہ ہم لوگ اس فلسفے کو سمجھیں. عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے. اللہ ہی مالک و خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سارے نظام کو وضع کیا ہے، اور عبادت اس کا حق ہے، اور ہمارا بھی یہی حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحی القیوم، کوئی معبود نہیں. پہلی بات. اگلی بات یہ فرمائی کہ وہ زندہ ہے. زندہ کیسے ہے؟ ابد کے ساتھ. زندہ کیسے ہے؟ ابد کے ساتھ. اللہ کے زندہ ہونے کا ہمیں پتہ نہیں کب، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ابد، جب ہم ابد سے کہہ دیتے ہیں نا تو یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے معاملات اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے. اب کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو اس طرح کا کلیم کرتی ہو؟ بتائیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہستی واحد ہستی ہے جو الائیو ہے، ہر وقت الائیو ہے. کئی مخلوقات آئی، کئی گئی، کئی تغیر آئے، کئی تبدل آئے، لیکن اللہ الحیو ہے. اللہ کیا ہے؟ الحیو ہے. اور پھر اس طرح اللہ فرماتے ہیں القیوم، ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے قائم رکھنے والا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارا قائم رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا کا انداز اور ہوگا، اس سے پہلے اور ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں قائم کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. قائم کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سیٹ اپ ہے یہ اس قائم کرنے والے کا ہے. ہمارا اس میں کوئی ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لگا کے دی ہے، بنا کے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. اس طرح معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جو خود جو ہے وہ سارا کچھ کرتا ہو. جو لگی لگائی چیز بھی آ کر کچھ کلیم کر لے تو وہ کلیم منظور تو نہیں ہوگا. وہ تو کسی کی چیز بھی آ کے بیٹھا ہے، اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم معبود ہو؟ تمہیں ہم کلیم کر لیتے ہیں، تمہیں پکار سکتے ہیں. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ کنسیپٹ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟
اس لیے اس چیز کا تصور آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں سخت طریقے سے. ایک ہوتا ہے عام طریقے سے. ہر معاملے میں اللہ کو سامنے لانا ضروری ہے، اور عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، معبود ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے غیب سے ڈرا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غیب سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو بھی چیزیں ہماری غیبانہ ہیں نا وہ اللہ سے، اور جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں یہ تعاون ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تعاون. یہ فزیکلی نظر آتا ہے تعاون، لیکن غیب کے خزانے سے جیسے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، یہ اللہ کا انداز ہے بارش کا، چاہے تو نہ کرے، قحط سالی ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے، چاہے تو نہ اگائے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں میٹھا پانی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کھارا کر دے. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے ہر معاملے میں اللہ کو ساتھ لانا اللہ کی عبادت ہے. سن لے بات، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھنا اللہ کی عبادت ہے. اگر اللہ کے معاملات کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیا جائے نا تو یہ سارا معاملہ کھٹ پٹ ہو جاتا ہے، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.